جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مناز۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، بہت پیاری ہستی ہیں ہمارے ساتھ، بہت ساری باتوں سے آگاہ کریں گے، خاص کر کے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، خاص کر کے خواب کی بات کریں گے ہم کہ خواب کیا چیز ہے۔ اور تاجدار گولڈا حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کے صحبت سے فیض یاب رہے ہیں۔ جی اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری توقیر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ السلام، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آج یہ قاری صاحب ہیں، اسپیشل ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہیں، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، خاص کر کے جو خواب کی تعبیر چاہتے ہیں، جن کو خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں ہے کہ خواب جو آتا ہے اس کی تعبیر کس طرح بتائی جاتی ہے اور کن لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور کیسے پوچھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ قاری صاحب یہ مجھے بتائیں کہ خواب کی تعبیر کے بارے میں، کہ خواب دیکھنے والا مرد ہو، عورت ہو، شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں جوان ہو، ذات کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے، رات کو دیکھا ہے، دن کو دیکھا ہے، دوپہر کو دیکھا ہے، شام کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، جمعرات کو دیکھا ہے، سوموار، منگل، مطلب یہ تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد فرمایا، مدعو فرمایا۔ تو میں گزارش کروں کہ علم خواب کے حوالے سے اللہ پاک کا کلام الہی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرمائے گا۔ تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کی طرف ایک پیغام ہوتا ہے، کہ اللہ پاک کی طرف سے، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ بشارتیں جو ہے وہ مبشرات باقی رہیں گی۔ تو صحابہ کبائر رضوان اللہ اجمعین انہوں نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچے خواب، سچا جو خواب ہے وہ بشارت ہے۔ تو علم تعبیر کے حوالے سے میں اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو چیز صحیفہ ربانی میں موجود ہو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور تعبیر رویا نہایت ہی متین شریف علم ہے۔ اس کا تعلق چونکہ علوم باطنہ سے ہے، اور سچے خواب کی طلب انسان کی فطرت کا تقاضا رہا ہے ہمیشہ سے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے کل کے بارے میں متجسس رہا کہ کل کیا ہوگا۔ تو خواب ایک واحد ایک ایسا علم ہے کہ جس میں آپ کو کل کے بارے میں، آپ کے فیوچر کے بارے میں جو ہے آپ کو اللہ پاک کی طرف سے مطلع کیا جاتا ہے، تو بتایا جاتا ہے۔ تو جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد وہی تو ختم ہو جائے گی لیکن مبشرات بند نہ ہوں گے، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اچھے خواب جو نیک بندوں کو دکھائی دیں گے۔ اچھا قاری صاحب، آپ ماشاءاللہ تاجدار گولڈا حضرت سید پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا ہے۔ اچھا خواب کے بارے میں، مطلب اس میں ایج کا بھی کوئی فیکٹر ہوتا ہے؟ عورت ہے، غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، کنواری ہے، اس کا تھوڑا سا بتایا جائے۔ میں یہ گزارش کر دوں، ایج کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے، شاید میں نے ایک یہ کو جو بنا کر دیا ہے، اس میں معبر جو ہوتا ہے، تعبیر بیان کرنے والا، اسے چند باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے خواب دیکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، ٹھیک ہے، پھر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کہ ایک بندہ اس کی شادی نہیں ہوئی، آپ اس کو بیٹے کی بشارتیں عطا فرماتے ہیں، وہ بولے گا حضرت میری تو بھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی ہوگی تو بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا۔ تو پھر بچے کا خواب اور ہوتا ہے، بوڑھے کا خواب اور ہوتا ہے، جوان کا خواب رات کے حوالے سے، یعنی علاقے کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل ابھی دیکھیں، مری کے لوگوں کے لیے برف پڑنا
جو ہے برف برسنا یہ اچھا ہے، تو خواب میں بھی ان کے لیے اچھا ہے. لیکن جو اس علاقے کے لوگ ہیں، پنڈی کے لوگ ہیں، جہلم کے لوگ ہیں، پنجاب سائڈ کے لوگ ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا، اس میں مطلب امیری غریبی، یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اس میں امیر ہے یا غریب ہے یا تنخواہ دار ہے یا مزدور ہے، اس کا کیا تعلق ہے مطلب اس خواب سے؟ میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ امیر غریب کا مطلب یہ ہے، میں نے اس لیے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو شخص غریب ہوگا وہ فکر معاش میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو اسے خواب بھی پریشان کن آتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے. تو جو امیر ہوتا ہے ان سے آزاد ہوتا ہے، اس کی فکر معاشی، اس کی معاشی جو تکلیفیں تنگیاں جو ہے وہ ان سے آزاد ہوتا ہے، تو اس کو خواب بھی اس طرح کے مدلل اچھے قسم کے خواب آتے ہیں. اس طریقے سے میں نے لکھا ہے. بارش کا بھی اور خشک موسم میں اس کا بھی جی، میں یہ علماء نے، معبرین نے، جو بڑے تعبیر کے عالم گزرے ہیں، جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جناب امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، انہوں نے چونکہ علم تعبیر پر بہت کام کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بارش کے موسم میں خواب آتا ہے، بارش کے دنوں میں جب بارش برس رہی ہو تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی. جو خشک موسم میں نظر آتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے. ہر خواب جو ہے وہ لائق تعبیر نہیں ہے. خواب کی مختلف اقسام قسمیں ہیں. پھر ان میں سے ایک خواب ہوتا ہے سری خواب، جو آپ نے دیکھا ہے وہی اس کی تعبیر ہے. یا ایسا بھی سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ دن کو جو سوچتے ہیں، جی، یا دن میں یا رات میں سوتے وقت آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، وہی چیز پھر آپ کو خواب میں بن کے آتی ہے. ایسا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں صبح صادق کے جتنے قریب اسے خواب آئے گا وہ اتنا ہی اس کی تعبیر جلدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ صحیح سچا اور پکا خواب ہوتا ہے. جو شروع میں چونکہ انسان خیالات کی دنیا میں، تفکرات کی دنیا میں پڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو وہی فکر، وہی معاملات، وہی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. اس میں مطلب بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ جس کو خواب آیا وہ بیمار ہے، تندرست ہے، اس کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، اس کا کیا عمل ہے خواب کے ساتھ؟ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ خواب کا تعلق زیادہ تر روح سے ہوتا ہے. تو روح کا جس چیز پر غلبہ ہوگا، فار ایگزامپل ایک آدمی بلغمی مزاج کا مریض ہے، تو اسے خواب میں برف، اولے، بارش، پانی، چشمے، ندی، نالے، یہ چیزیں نظر آئیں گی. ایک بندہ خلط صفرا کا، سودا کا مریض ہے، تو اسے خواب میں سام، بچھو، وہ اس کی حیثیت سے مطلب نظر آ جاتا ہے. ایک بندہ جو ہے خلط خون کا، اس کا بہت بڑا غلبہ ہے، تو اس کا چہرہ بڑا سرخ ہے، بڑا صحت مند بھی ہے، تو اس کو خواب میں شراب کی محفلیں، سرور کی محفلیں، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس خواب بتانے والا جو ہے اس کا مجھے بتائیں کہ خواب سچا ہوتا ہے یا صرف مطلب یہ خیالی دنیا میں ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، خواب سچا ہوتا ہے. چونکہ انسان جب سو جاتا ہے اس کے نفس کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے، وہ فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے. جب وہ فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے، اللہ کی جناب سے اسے غیبات پر، اسے غیب چیزوں پر مطلع کیا جاتا ہے. وہ جو چیزیں جس پر اللہ پاک جو ہے اس کو مطلع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، کل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں سے کچھ بتانا، پورا پیغام دینا چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان کو اس کی حیت دکھائی جاتی ہے. اس کی فار ایگزامپل کسی بندے نے خواب کے اندر جو ہے باغ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، گرینری اس نے دیکھی ہے، تو اس کی تعبیر دی جاتی ہے. کسی نے پانی دیکھا ہے، وہ صاف پانی دیکھا ہے، تو پانی کے اوپر جو ہے اس کی ساری باتیں کہ وہ اندر سے کس طبیعت کا مالک ہے. پانی کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مطلب اگر کسی نے پانی دیکھ لیا، کسی نے امرود دیکھ لیا، کسی نے آم دیکھ لیا، کسی نے بھینس دیکھ لی، کسی نے سانپ دیکھ لیا، یہ کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ یہ تشبیہ دی جاتی ہے اصل میں اللہ پاک. کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اس کا تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی، میں آپ سے گزارش کروں کہ پانی جو ہے انسان کے اندر کی عکاسی کرتا ہے. کہ اگر بندہ صاف پانی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طبیعتاً جو ہے بندہ
نیک تینت انسان ہے اور اچھا انسان ہے. اگر گدلا پانی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت میں کوئی ملال ہے, کوئی غم ہے, کوئی غصہ ہے, کوئی اس کی طبیعت میں معاملہ ہے. اس وجہ سے تو جب معبر کے سامنے آتا ہے تو اسے یہ ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس میں مطلب ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ اس کی تنخواہ 15,000 ہے, 10,000 ہے, 1 لاکھ ہے, اس کا کیا عمل ہے وہ آپ کے ساتھ؟ میرے کہنے کا مقصد یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بندہ جو معاشی طور پہ مستحکم ہوگا, جتنا مطلب معاشی طور پہ بہتر ہوگا تو اس کو خواب بھی اتنے ہی بہتر اور مستحکم نظر آئیں گے. جو بیچارہ معاشی طور پر رولا کھلا آپ سمجھیں کہ وہ گرا ہوا ہوگا, معاشی طور پر اس کے حالات بہتر نہیں ہوں گے, تو وہ فکر معاش میں ہی بیچارہ رات اس طرح گزارتا ہے. لیکن خواب اس کو بھی آتے ہیں, غریب کو بھی خواب آتے ہیں, امیر کو بھی خواب آتے ہیں, متوسط جو طبقے کا شخص ہے اسے بھی خواب آتے ہیں. میں نے گزارش کی ہے, اس میں نے لکھا ہے کہ خواب ہر انسان دیکھتا ہے, جانور بھی دیکھتے ہیں, میں نے یہ بھی ذکر کیا ہے. تو خواب دیکھنے, لیکن جانوروں کی تعبیر نہیں ہوتی, وہ ان کو تعبیر نہیں دی جاتی. لیکن انسان چونکہ وہ کل کا متلاشی رہا ہے, کل کے بارے میں اس کو تجسس, کل کے لیے بہت سارے علوم, ان میں سے بہترین علم جو ہے علم جفر بھی ہے, علم العادات بھی ہے, اور بہت سارے علوم ہیں جو آپ کو نمرالوجی کے ذریعے بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ. لیکن خواب ایک واحد علم ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے, اور اللہ پاک نے اس کو جناب یوسف علیہ السلام کو بطور معجزہ یہ علم عطا فرمایا ہے. تو اس کی شرافت اور دینت کا اس سے بڑھ کر میرے خیال زیادہ تر خواب عورتوں کو آتے ہیں یا مردوں کو آتے ہیں؟ عورتوں کو زیادہ خواب. وہ اس کی کیا وجہ؟ وہ زیادہ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ گھر میں ہوتی ہیں یا آرام طلبی میں زیادہ ہوتی ہیں. مرد آزاد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ورکنگ ایریاز میں ہوتے ہیں اور اپنے کمانے اس چیز میں لگے رہتے ہیں, تو ان کو خواب کم آتے ہیں. عورتوں کو خواب زیادہ آتے ہیں. چونکہ میرے شروع سے تقریباً 15 سے 20 سال مجھے ہو گئے ہیں, تو میں اسی چیز پر زیادہ میری محنت ہے. خواب کے حوالے سے ہی میں لکھتا رہتا ہوں, مختلف کوشش کرتا ہوں. پھر لوگ مجھ سے تعبیر پوچھتے ہیں, تو اس حوالے سے ایک تعبیر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئی, آپ ایک کتاب کھولیں, کوئی بھی خواب نامہ لے آئیں اپنے گھر. بڑی اچھی بات کی سر, آپ کی بات کو روکتا ہوں. جی لٹ سے کہ آج میں نے خواب دیکھا, مجھے کس سے مطلب رابطہ کرنا چاہیے, کس بندے سے مجھے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے؟ اس کے لیے بھی خاص بندہ ہوتا ہے یا کسی کے بھی آگے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں؟ قبلہ ہر چیز کے لیے خاص لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ہر کام کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے مختص ہوتے ہیں. جس طرح صحافت ہر بندہ صحافی نہیں بن سکتا. جی جی ٹھیک ہے, ابھی آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں, ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایک علم, پھر یہ کیمرہ مین ہے بنا رہے ہیں, ان کے پاس بھی ایک علم ہے, ایک چیز ہے. اسی طریقے سے معبر کے لیے جو تعبیر بیان کرتا ہے, ایک خواب پوچھنے والا ہے, ایک تعبیر بیان کرنے والا ہے. تو خواب پوچھنے والے کو چاہیے کہ وہ ایک اچھے بندے سے مراد یہ ہے کہ اہل علم سے تعبیر پوچھے, اہل علم سے مطلب پوچھنا چاہیے جو اس کے حوالے سے جانتے ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ سے اس کے حوالے سے بات کریں گے, خواب کے حوالے سے, اور ایک نئے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں اپنے شاگردوں کو, اپنے جو چیلے ہیں ان کو, لوگوں کو, عوام کو, اس کے حوالے سے؟ بس میرا پیغام یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سویا کریں. اور اس کے علاوہ آپ خواب, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سچے خواب نظر آئیں, تو آپ اپنی ظاہری زندگی میں اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ مزین کریں, سچ بولیں. جتنا آپ سچ بولیں گے اتنے آپ کو سچے خواب نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین. جی ناظرین, یہ تھے قاری توفیق صاحب, جنہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی اور بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا خواب کے بارے میں.
انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم قاری صاحب کو تکلیف دیں گے، اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.